رمضان اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے. اٹس اے گفٹ فرام Allah's blessing for all of us. Accept it wholeheartedly. Warmly welcome it. یہ وہ مہمان ہے جو ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کرتا ہے. یہ پچھلے تمام گناہوں سے نجات کا منتر ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جو اس گیسٹ کو آنر نہ کریں، جو پورا رمضان سو کر گزار دیں اور اس مغفرت اور رحمت کے مہینے کو کھو دیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے روزے انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتے، کیونکہ اخلاص نہیں ہوتا. اخلاص ضروری ہے. جو شخص رمضان المبارک کی برکتیں پانے کے لیے کوششیں نہ کرے وہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، وہ شخص ملعون اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو گیا جس نے ماہ رمضان کو پایا مگر اس کی مغفرت اور بخشش نہ ہو پائی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے وہ 6 ماہ پہلے رمضان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اپنے سجدوں میں، اپنی تہجدوں میں دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ رمضان دکھا دے. اور جب رمضان آنے لگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو خوشخبری دیتے کہ لوگوں، قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پہ ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت بابرکت ہے. یہ رحمت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے which is better than 1000 months. جو اس میں بھی خیر سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی رہا. اس سے بڑا محروم انسان کون ہو سکتا ہے؟ And remember that جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. یہ نمبر بھی اللہ کی رحمت کو شو کر رہا ہے. اللہ wants to forgive us. اگر ہم سوتے ہوئے ٹائم گزار دیں گے، گیمز کھیلتے ہوئے ٹائم گزار دیں، ویڈیوز ولاگز دیکھ کر یہ اپنا قیمتی ٹائم کھو دیں، this is not a month of comfort, it's a month of exhaustion. This month will make difference in your life. First of all, evaluate yourself کہ میں لاسٹ رمضان کیسی تھی اور اس دفعہ کیسا ہوں. لاسٹ رمضان مجھے کتنا قرآن یاد تھا اور اس دفعہ کتنا یاد ہے. لاسٹ رمضان میرا اللہ رب العزت سے تعلق کیسا تھا اور اس رمضان کیسا ہے. پچھلے سال میری اللہ سے محبت کیسی تھی اور اس سال کیسی ہے. میری محبت، میرے مال، اولاد سب کے لیے لاسٹ ایئر کی نسبت بڑی ہے، تو کیا میری رب العزت سے بھی محبت بڑی ہے یا آیا کم ہو گئی ہے؟ اپنا احتساب ضرور کریں. ڈونٹ انٹر رمضان وداؤٹ حساب. اٹس اے منتھ آف بگ چینج. یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. عام ڈیز کی نسبت رمضان میں چینج ہونے کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی طرف آنا زیادہ آسان ہے. رمضان ماحول ایسا بنا ہوا ہے، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ہر کام جو شخص اس رمضان میں بھی خود کو چینج نہ کر سکا تو برباد ہو گیا. وہ شخص نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو دکھاوا. آپ کی ساری انٹینشنز اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے. میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھوں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھوں، تہجد، اذکار سب اللہ کی رضا کے لیے ہوں. پلاننگ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ پلان نہیں کرتے اپنے ٹائم کو، ہاؤ ٹو مینیج ٹائم، کس ٹائم اذکار کرنے ہیں، کون سا ٹائم توبہ استغفار کے لیے سیٹ کرنا ہے، خود کو خالص کرنے کے لیے کون سا ٹائم رکھنا ہے، دعا کے لیے بھی ٹائم نکالیں، بیکاز دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کریں. رمضان is a month of Quran. Recite Quran as much as you can. Try to understand it. رمضان ہی تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی سب سے بڑی سعادت، اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کا کلام نازل ہوا۔ تلاوت قرآن باعث خیر ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کرے۔ میں نے کہا تو نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے جو تجھ سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے، نیز جہاد کا اہتمام کر کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ رب العزت کے ذکر اور تلاوت قرآن کا اہتمام کر کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لیے باعث تذکرہ خیر ہے۔ کلین یور ہارٹ، کسی کے لیے بھی دل میں کینہ بغض ہے، کسی سے جھگڑا ہے، اپنے دلوں کو صاف کریں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ قیام اللیل اور روزہ رکھیں، یہ تو رمضان کی سب سے بڑی عبادات ہے۔ ڈو چیریٹی، زیادہ سے زیادہ صدقات دیں، جتنا زیادہ صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ دیں۔ صدقہ و خیرات سے مراد اللہ کی خوشی کے لیے مال سے محروم لوگوں پر خرچ کرنا، انہیں کھانا کھلانا، راشن پرووائڈ کرنا، لباس اور دیگر بہت سے کام ہوتے ہیں، ان کی ساری بیسک نیڈز کو فلفل کرنا۔ سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ مال دینے میں سخی تھے اور سب وقتوں سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان میں ہوتی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں قرآن سناتے، ہر سال رمضان میں آپ سے ملتے، آخر مہینہ تک آپ انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ مال کے دینے میں چلتی ہوا سے بھی زیادہ تیز سے سخاوت کرتے۔ تو ہمیں بھی اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقات دینے چاہیے۔ سمیٹ لیں اس رمضان میں جتنی زیادہ عبادات کر سکتے ہیں کریں، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف لوٹائیں۔